جس زمانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان دنوں اہل قریش کے وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بدوی آبادیوں میں بھیج دیتے تاکہ یہ بچے ایسے ماحول میں پرورش پا سکیں جو ان میں عرب کی خالص خصوصیات پیدا کر دے۔ اس کے عوض والدین ان بدوی عورتوں کو کچھ رقم بطور معاوضہ دے دیتی۔ مکہ کے گرد و نواح سے یہ عورتیں اس مقصد کے لیے سال میں 2 مرتبہ شہر مکہ میں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ لوگ قید سالی کا شکار تھے۔ ایسے حالات میں قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ سے کسی شیرخوار بچے کو حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ مائی حلیمہ سعدیہ کے ہمراہ ان کا اپنا شیرخوار بچہ عبداللہ اور شوہر حارث بن عبدالعزیٰ بھی تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور سی اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ نہ دیتی۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا دودھ ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ بچہ رات بھر بھوک سے روتا رہتا، جس سے ماں باپ بھی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ قبیلے کی 9 عورتوں کو بچے مل گئے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنا لخت جگر حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ قبیلے کی عورتیں حیران تھیں کہ مائی حلیمہ جو اپنے بیٹے کو تو دودھ پلا نہیں سکتی، اب اس بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی جسے وہ ساتھ لے کر جا رہی تھیں۔ مگر حلیمہ سعدیہ کی تو جیسے تقدیر بدل گئی تھی۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ ان کا اپنا دودھ عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مکہ سے واپسی پر وہی کمزور اور سب سے پیچھے رہنے والی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ قحط سالی کے باوجود مائی حلیمہ سعدیہ کے مویشی پیٹ بھر کر کھاتے تھے اور خوب دودھ دینے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور بائیں چھاتی کا دودھ مائی حلیمہ کے بیٹے اور دودھ شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ قبیلے کی دوسری عورتیں جب حیران ہو کر حلیمہ سعدیہ سے سوال کرتیں کیا یہ وہی سواری ہے، تو وہ جواب میں مسکرا کر فرماتی ہاں سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔